ہونے کے باوجود اس قوم میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس قوم کے اندر بے پناہ سکت ہے، اور اگر حالات کو صحیح رخ کی طرف موڑا جائے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں شبانہ روز محنت کر کے نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کی کمپنسیشن ہو جائے گی، بلکہ پاکستان اگلے آنے والے وقتوں میں اقوام عالم میں سر اٹھانے کے قابل ہوگا۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا کی تاریخ، ماضی کی، عصر حاضر کی اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی بعض قوموں کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، ان کے اوپر حالات تنگ ہوئے، جنگ و جدل ہوئی، تو جن قوموں کے اندر حمیت نام کی چیز تھی، جن قوموں کے اندر ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے شکست نہیں ماننی اور اس شکست کو محنت سے اپنی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے، تو ایسا ہوا۔ جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے، چین کو دیکھ لیں جس نے 2 سال بعد آزادی کی آنکھ کھولی پاکستان کے، وہ کہاں پہنچ چکا۔ 70 کی دہائی میں ہمارے جو معاشی ترقی کے جو اشاریے تھے وہ چین سے بہتر تھے۔ آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں کئی حوالوں سے بہتر تھا، ہماری کرنسی ان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط تھی۔ تو پھر آخر کیا ایسا ہوا جس کی بنا پر ہم آج دنیا میں معاشی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے، اور نہ صرف قرب و جوار میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی بعض قومیں ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 76 سالوں میں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ قوموں کی تقدیر، وہ اس قوم کی تقدیر بدلیں گے، یہ ان کے اوپر یہ اس کا جواب بنتا ہے بشمول میرے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ وقت کا ضیاع ہے۔ ماضی میں جھانک کر، ماضی سے سبق حاصل کر کے اگر ہم آگے بڑھنے کا تہیہ کریں تو میرے نزدیک وہ ایک بہت ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے جو اس کو بالآخر ترقی سے ہمکنار کرواتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ راستے میں بہت خاردار راستے ملتے ہیں، بہت مشکل چیلنجز آتے ہیں، سمندر نما مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمالیہ نما چیلنجز کا مقابلہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کا اگر مقابلہ عزم صمیم کے ساتھ کیا جائے، with unity of thought and ایکشن کیا جائے، اور قدم ملا کر قدم آگے بڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بھی انشاءاللہ جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے اور سر اٹھا کر اقوام عالم میں چل سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہم اپنی ذاتی جو ہمارے مفادات ہیں، پرسنل جو ہمارے جو اختلافات ہیں، ان سے بالا تر ہو کر ہم یکسوئی کے ساتھ اختلافات کا خاتمہ کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ بطور
ایک ابتدائی ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اینڈ آئی ول ناؤ اوپن دس ہاؤس فار فری اینڈ فرینک ڈسکشن. شہباز صاحب تجمل بخاری اردو پوائنٹ سے، تو 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے آپ سے. پہلا سوال یہ کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے ایک جماعت کی حکومت بنائی گئی، جس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے آیا. لیکن 2024 میں اسی جماعت کو دبا کے اور مسلم لیگ نون اکیلے ریس میں دوڑ رہی ہے، تو ایسے میں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے موزوں امیدوار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کی بد تہذیبی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں جو آر ٹی